عن نبی ہریرہ عن ابی سعید شک العامش قال لما كان يوم غزوة تبوک اصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الزهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله نعم فدعا بنتح فابسط ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النتح من ذلك شيء يسير قال ثم دعا رسول الله بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر ويان إلا ملوا فقال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة۔ یہ نبی کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ اعمش تابعی جو ابو سعید اعمش تابعی ابو صالح سے اس شک کے ساتھ نقل کرتے ہیں یا میرے استاد نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے یا ابو سعید خدری سے، فرمایا کہ جب غزوہ تبوک کے دن صحابہ کرام کو جب بہت بھوک لگی تو سامان ختم ہو گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم پانی بھرنے والے اونٹ اور اونٹنیاں ان کو حلال کریں اور ان کا گوشت کھائیں اور ان کی چربی بھی جمع کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا ہی کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم پڑ جائیں گی، لہٰذا ایسا نہ کیا جائے، البتہ آپ لوگوں کو کہیں کہ ان کے بچے کچھ سامان خوراک جو کچھ ہے وہ لے آئیں، آپ پھر ان کے واسطے اللہ سے برکت کی دعا مانگیں۔ تو صحابہ کرام اپنا سامان لانے لگے، کسی کے پاس مٹھی چنے کی تھی وہ لایا، کسی کے پاس کھجوروں کی مٹھی تھی وہ لایا، کسی کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا وہ لایا، کسی کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لایا۔ تو اسی طرح جو ہے تو جب نبی نے پھر دسترخوان منگایا، بڑا چمڑے کا دسترخوان، اس کو بچھایا گیا، کہا سب اس میں رکھتے جاؤ، صحابہ کرام اس میں رکھتے گئے۔ پھر جب سب نے رکھا تو تھوڑا سا سامان تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ تو دعا فرمائی تو فرمایا کہ اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتن بھر لو اپنی ضرورت کے حساب سے۔ صحابہ کرام برتن بھرنے لگے۔ کتنے لشکر تھے؟ 30,000 تھے۔ اس 30,000 لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے تھوڑا سا سامان لایا تھا تو ان سب کے برتن بھر گئے اور پھر بچ رہا، یعنی ایسا کوئی نہیں تھا جس کا برتن نہ بھرا گیا ہو۔ پھر جو ہے تو انہوں نے سب نے سیر ہو کر کھایا اور کچھ بچ بھی گیا۔ تو یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بغیر کسی شک و شبہ کے کامل یقین اور اذعان کے ساتھ ان دو شہادتوں کے سامنے اللہ کے سامنے جائے، دو شہادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ یعنی جو یہ شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا،
نیک عمل کرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں جو کلمے کے تقاضے پورے نہ کرے، توحید پر نہ چلے، رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے، خود کو برائیوں سے نہ بچائے، گناہوں سے نہ بچائے، ظاہر ہے اس کو تو پھر اگر توبہ نہ کرے سزا کاٹنی پڑے گی۔ تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ 30,000 لشکریوں نے اس تھوڑے سے سامان سے اپنے برتن بھرے اور سیر ہو کر کھایا۔ یہ تھا نبی کا معجزہ۔ نبی کے ایسے بہت سے معجزے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔